الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال القدوری رحمہ اللہ تعالی ومن باع عبدا علی انہ خباز او کاتب وكان بخلافه فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك لأن هذا وصف مرغوب فيه فيستحق في العقد بالشرط ثم فواته يوجب التخيير للمشتري لأنه ما رضي به أي بالبيع دونه وهذا يرجع إلى اختلاف النوع لقلة التفاوت في الأغراض فلا يفسد العقد بعدمه بمنزلة وصف الذكورة والأنوثة في الحيوانات وصار كفوات وصف السلامة وإذا أخذه بجميع الثمن لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن لكونها تابعة في العقد على ما عرف فيما تقدم۔ عبارت کا ترجمہ۔ علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور اگر کسی نے کوئی غلام اس شرط پر فروخت کیا، سیل کیا کہ وہ روٹی پکانے والا ہے، خباز نان بائی اور روٹی پکانے والے کو کہا جاتا ہے، یا کاتب ہے، لکھنے والا ہے، حالانکہ وہ اس کے برخلاف نکلا، تو مشتری کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اس کو پورے ثمن اگریڈ پرائس کے عوض لے لے، اور اگر چاہیں تو چھوڑ دے، کیونکہ یہ ایسا وصف ہے جس کی رغبت کی جاتی ہے، تو عقد بیع میں اس کی شرط کرنے سے اس کا استحقاق ہو جائے گا۔ پھر اس وصف کا فوت ہونا مشتری و بائر کے لیے موجب اختیار ہے، کیونکہ مشتری بیع پر اس وصف کے بغیر راضی نہیں ہوا، اور یہ اغراض میں تفاوت کم ہونے کی وجہ سے اختلاف نوع کی طرف راجع ہے، پس اس کے نہ ہونے سے عقد بیع فاسد نہیں ہوگا۔ جیسے حیوانات میں وصف نر اور مادہ ہے، اور یہ ایسے ہو گیا جیسے وصف سلامت کا فوت ہونا، اور جب مبیع کو لے لے تو پورے ثمن کے عوض لیں، کیونکہ اوصاف کے مقابلے میں ثمن سے کچھ نہیں آتا ہے، اس لیے کہ اوصاف عقد میں تابع ہوتے ہیں، جیسا کہ سابق میں معلوم ہو چکا۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت کا ترجمہ ہوا۔ آئیے اب اس میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنا کوئی غلام اس شرط پر فروخت کیا کہ وہ روٹی پکانے کا فن جانتا ہے یا کتابت سے واقف ہے، لیکن معلوم ہوا
کہ وہ نہ روٹی پکانا جانتا ہے اور نہ فن کتابت سے واقف ہے، تو بیع کی اس صورت میں مشتری و خریدار کو اختیار ہوگا کہ غلام کو لینا ہے تو پورے ثمن کے عوض لے لے، اور اگر رد کرنا چاہے تو بیع کو چھوڑ دے۔ دلیل یہ ہے کہ روٹی پکانے کا فن اور کتابت کا فن یہ ایسا وصف ہے جس کی رغبت کی جاتی ہے، اور وصف مرغوب فیہ کی شرط لگانا عقد بیع کے مناسب ہے۔ اس لیے اس وصف مرغوب فیہ کے فوت ہونے سے مشتری و خریدار کے لیے اختیار ثابت ہوگا، کیونکہ بغیر اس وصف کے مشتری بیع پر راضی نہیں ہوا۔ ہاں، وصف مرغوب فیہ کے فوت ہونے سے عقد بیع فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ خباز اور غیر خباز، کاتب اور غیر کاتب کے درمیان اختلاف فی النوع ہے، اور اختلاف فی النوع کی صورت میں عقد فاسد نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے سرخ رنگ کا یاقوت خریدا مگر وہ سبز رنگ کا نکلا، تو اس سے عقد فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں مبیع یعنی یاقوت تو موجود ہیں، لیکن جو وصف یعنی سرخ رنگ ذکر کیا گیا تھا وہ معدوم ہے، اور وصف کے معدوم ہونے سے بیع فاسد نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں بیع فاسد نہیں ہوگی۔ مگر چونکہ مشتری و خریدار کی رضامندی مختل ہو گئی، اس میں خلل آ گیا، اس لیے مشتری کو اختیار ضرور ہوگا۔ اور یہ ایسا ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو اس شرط کے ساتھ خریدا کہ وہ عیوب سے سلامت ہو، عیبوں سے سلامت ہو، لیکن وہ چیز معیب اور عیبدار نکلی، تو مشتری کو اختیار ہوگا کہ وہ لے یا واپس کرے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ اگر وصف معدوم ہونے کے باوجود مشتری اس کو لینا چاہے تو پورے ثمن اگریڈ پرائس کے بدلے لے لے گا، ثمن میں سے کمی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ سابق میں گزر چکا کہ اوصاف چونکہ عقد میں تابع ہوتے ہیں، اس لیے ان کے مقابلے میں ثمن کا کوئی حصہ نہیں آتا ہے، یعنی اوصاف کے کم زیادہ ہونے سے ثمن کم زیادہ نہیں ہوتا۔ طلبہ عزیز، یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر دو چیزوں کے درمیان تفاوت فاحش کی وجہ سے اختلاف جنس ہو گیا، اگر دو چیزوں کے درمیان تفاوت فاحش کی وجہ سے اختلاف جنس ہو گیا تو مبیع معدوم ہونے کی وجہ سے بیع باطل ہو جائے گی۔ جیسے کسی نے غلام خریدا مگر وہ باندی نکلی، یا باندی خریدی مگر وہ غلام نکلا، تو بیع باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس صورت میں مبیع معدوم ہو گئی، اور مبیع کے معدوم ہونے کی وجہ سے بیع باطل ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، باب خیار الشرط آج پورا ہو گیا۔ اکتفی علی ھذا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔